کچھ دیر بعد حجاج ابن یوسف ادھر جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر آ گئی۔ حجاج اس کے مرحوم خاوند کا بڑا بھائی ہی نہ تھا بلکہ آدھی سلطنت کا حاکم اعلیٰ بھی تھا۔ وہ محمد بن قاسم کے شاہانہ مکان میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اسے سر پر دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دیے۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا۔ حجاج اسے دیکھنے کو رک گیا۔ محمد بن قاسم کی ماں اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ سوار اس کے قریب سے گزر گیا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم نہ کی اور اس نے حجاج کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ حجاج کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ گئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ سوار اس طرح قریب سے گزر جانے کو اس نے بہت بدتمیزی سمجھا تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف کا سرکردہ فرد تھا۔ طائف کے لوگ اس کی بہت ہی زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے قبیلے کے بیٹے مجھے بھول گئے ہیں، حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا۔ یہ لڑکا مجھے مرعوب کرنے کے لیے میرے پاس سے گزر گیا ہے، کیا تم جانتی ہو یہ کس کا بیٹا ہے؟ اپنا ہی بیٹا ہے، محمد بن قاسم کی ماں نے کہا۔ یہ محمد ہے؟ نہیں، حجاج نے حیرت سے کہا، ہمارا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ محمد کو تو میں چھوٹا سا چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ دور جا کر محمد بن قاسم نے گھوڑا موڑا اور واپس اسی رفتار سے آیا۔ گھوڑا اتنا زیادہ تیز تھا کہ اس نے اب پھر آگے نکل جانا تھا، لیکن حجاج اور اپنی ماں کے قریب آنے پر محمد بن قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور حجاج کی طرف دوڑا۔ حجاج نے بھی اسے گلے سے لگا لیا۔ گھوڑا اچھا ہے، حجاج ابن یوسف نے کہا، لیکن سوار اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پہلے گھوڑا نہیں روکا تھا، محمد بن قاسم نے حجاج ابن یوسف سے کہا۔ خدا کی قسم، حجاج نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ اندر چلے گئے۔ اب تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، اسے میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ محمد بن قاسم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ محمد بن قاسم کی عمر ابھی 16 سال نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی نظر میں وہ ابھی بچہ ہی تھا، لیکن ذہن اور جسم کے لحاظ سے وہ جوان ہو گیا تھا۔ عزیز بہن، حجاج نے کہا، تجھے یہ امانت قوم کے حوالے کرنی ہی پڑے گی۔ محمد تیرا نہیں، اسلام کا بیٹا ہے۔ اسے اپنے باپ کی جگہ لینی ہے، اسے اور زیادہ اوپر اٹھنا ہے، اسے عالم اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ بننا ہے۔ میں بھی ایسے ہی خواب دیکھ رہی ہوں، ماں نے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو اس روز کے لیے تیار کر رکھا ہے جس روز میرا لخت جگر مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ میں اسے اپنے ساتھ بصرہ لے جاؤں گا، حجاج نے کہا۔ اس کی عسکری تربیت اور دوسری تعلیم تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اسے اب عملی زندگی میں ڈالنا ہے اور اسے اب امراء کی محفلوں میں لے جانا ہے اور اسے جنگی مشقوں میں بھی شامل کرنا ہوگا۔ حجاج کا صدر مقام بصرہ تھا، اس کا مکان ایک محل تھا اور یہ بادشاہوں کے محلات جیسا ہی تھا۔ حجاج کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام لبنہ تھا۔ حجاج جب طائف گیا تو لبنہ بصرہ میں رہی۔ وہ کم سن تھی۔ رات کو اس کے کمرے کی ایک بند کھڑکی پر باہر سے ہلکی سی دستک ہوئی۔ لبنہ اس دستک کے انتظار میں ہی تھی۔ وہ سو گئی تھی، لیکن اس ہلکی سی دستک پر بھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور باہر کو جھکی۔ اس نے کھڑکی میں سے نکلنے کے لیے پاؤں کھڑکی میں رکھے اور باہر سے 2 مردانہ ہاتھ آگے بڑھے۔ لبنہ نے اپنے حسین جسم کا بوجھ ان ہاتھوں پر ڈال دیا اور ان ہاتھوں نے اسے اٹھا کر باہر کھڑا کر دیا۔ پھر ان ہاتھوں نے اسے سمیٹ کر بازوؤں میں جکڑ لیا۔ یہاں سے چلے جاؤ، لبنہ نے کہا۔ دروازہ اندر سے بند ہے اور کھڑکی بند کر دو سلمان۔ سلمان نے کھڑکی کے کواڑ بند کر دیے اور دونوں محل کے باغ میں چلے گئے۔ سلمان اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ لبنہ کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے۔ بچپن میں ہی لبنہ سلمان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ جوانی میں داخل ہوئے تو ان کی ملاقاتوں پر پابندی عائد ہو گئی۔ دونوں شاہی خاندان کے تھے، انہیں ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ وہ بدنام ہو جائیں گے۔ روایات ایسی تھیں جو انہیں کھلے بندوں ملنے سے روکتی تھیں، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لبنہ کا باپ حجاج ابن یوسف بہت ہی سخت آدمی تھا اور وہ سخت طبیعت کی وجہ سے اپنے باپ سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ ہم اس طرح کب تک ملتے رہیں گے قمر؟ سلمان نے لبنہ سے کہا۔ وہ لبنہ کو پیار سے قمر کہا کرتا تھا۔ میں بھائی سے کہہ دوں کہ ہماری شادی کرا دے، تمہارے بھائی تو شاید مان لیں گے، لبنہ نے کہا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میرا ابا مانیں گے یا نہیں۔ کیا وہ امیر المومنین کے بیٹے کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیں گے؟ سلمان نے پوچھا۔ کیا تم انہیں جانتی نہیں؟ لبنہ نے کہا۔ وہ اپنے فیصلے پر خود ہی عمل کیا کرتے ہیں اور وہ اپنے فیصلے بھی خود ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے خلیفہ کا رعب کبھی قبول نہیں کیا۔ اگر انہوں نے تمہارے لیے کوئی اور آدمی منتخب کر لیا تو کیا کرو گی؟ میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گی، لبنہ نے کہا۔ کیا تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ تم امیر المومنین کے بھائی کی بیوی نہ بن سکیں؟ سلمان نے کہا۔
تم جو فخر میری بیوی بن کر سکو گی وہ کسی اور سے تمہیں کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ سلیمان لبنہ نے کہا، ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اس وقت تم امیر المومنین کے بیٹے تھے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے نہیں چاہا تھا کہ تم شہزادے ہو، تم میرے دل کو اچھے لگے ہو۔ اگر تم گڈریے کے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں تمہیں شہزادہ سمجھتی۔ اس وقت تم نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ یہ تو میں آج بھی نہیں سوچ رہا کہ تم حاکم اعلیٰ کی بیٹی ہو، سلمان نے کہا، لیکن تم یہ ضرور سوچ رہے ہو کہ تم امیر المومنین کے بھائی ہو۔ لبنہ نے کہا، اور تمہاری اس حیثیت کی وجہ سے مجھے تم پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ سن لو سلیمان، میں اس آدمی پر فخر کروں گی جس کے دل میں میری محبت ہوگی، اور جو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے باپ کا رتبہ کیا ہے اور میں کس کے باپ کی بیٹی ہوں۔ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو میری قمر؟ سلمان نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ کر کہا، اتنی پیاری رات، میں تم سے بھاگ نہیں رہی سلیمان۔ لبنہ نے کہا، اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں اس طرح رات کو باہر نہ آیا کرتی جس طرح اب آتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے اور میں کھڑکی سے باہر نکل آئی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اب سچی نہیں رہی، میں اب بچی نہیں رہی، اور سلیمان، میں شاید بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے بیوی بننا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہماری روایات کیا ہیں۔ ہماری روایات یہ ہیں کہ محبت ہو تو ہم شادی کر لیا کرتے ہیں، سلیمان نے کہا، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں۔ میں ان روایات کی بات نہیں کر رہی، لبنہ نے کہا، میں اسلام کی عسکری روایات کی بات کر رہی ہوں۔ میں ان مجاہدین کی روایات کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے فارس اور روم جیسی جنگی قوتوں کو ریزہ ریزہ کر کے سلطنت اسلامیہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اب دیکھ لو، ہم آپس میں پھٹ گئے ہیں، کہیں بغاوت ہوتی ہے تو کہیں شورش ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کی تلواریں ہمارے سروں پر لٹک رہی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے رومیوں کے ساتھ دوستی کا جو معاہدہ کیا تھا وہ کتنی کثیر رقم دے کر کیا ہے؟ ہم نے نقد قیمت ادا کر کے اپنے دشمن سے امن خریدا ہے۔ ہم نے دراصل یہ معاہدہ کر کے دشمن پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنی زمین کے اور اپنے دین کے دفاع کے قابل ہی نہیں رہے۔ اوہ میری قمر، سلیمان نے بے تاب ہو کر کہا، تم اس رومان پرور رات کا اور میرے ارمانوں کا خون کر رہی ہو۔ تم جو اس چاندنی سے زیادہ حسین ہو، ایسی روکھی پھیکی اور بے مزہ باتیں کر کے اپنے حسن اور میری محبت پر کالی گھٹا کے سائے ڈال رہی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو جو باتیں تم نے کہی ہیں وہ مجھے معلوم نہیں؟ اور کیا تم نہیں جانتی کہ اپنے بھائی کی وفات کے بعد میں نے ہی مسند خلافت پر بیٹھنا ہے؟ میں جا رہی ہوں۔ لبنہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے اب جانا چاہیے، ماں کو پتہ چل گیا تو۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ سلمان نے کہا، کیا ہو گیا تجھے قمر؟ تو نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لبنہ چل پڑی، سلمان اس کے پیچھے آیا۔ کیا تم میری محبت کو ٹھکرا کر جا رہی ہو؟ سلمان نے کہا۔ نہیں سلیمان، لبنہ نے رک کر کہا، میں نے تمہاری محبت کو نہیں ٹھکرایا، تم نے شادی کی بات کی، سو مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو، کچھ سوچنے دو سلیمان۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی تک آئی اور کھڑکی کھول کر کمرے میں چلی گئی۔